سمیع ابراہیم کے مطابق پاکستان میں صرف ایک جماعت ہے جس نے ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و نمود پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ بہت سارے وزراء آ کر یہ جب بیان کرتے ہیں یہ بات، تو اس کے ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کسی کو اجازت دی کہ وہ جتھے بنا کر آئے اور حکومت کو ڈکٹیٹ کرے اور حکومت کو یرغمال بنا لے، تو یہ بالکل یہ پاکستان اور ان کا جو وہ اشارہ کر رہے ہوتے ہیں وہ لبیک کی طرف کرتے ہیں، جس کو کالعدم قرار دیا جا چکا ہے اور ان کی اپیل پڑی ہے ایک وزارت داخلہ میں۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ناموس رسالت کے حوالے سے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وزیراعظم صاحب نے جو بات کہی، کابینہ نے جو بات کہی، وہ قابل تعریف ہے۔ لیکن یہ ساری جو گفتگو شروع اس لیے ہوئی کہ ایک جماعت تھی پاکستان میں، صرف ایک جماعت، جس نے ناموس رسالت پر کسی طرح کا بھی کمپرومائز کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور ان کے ساتھ وعدہ تھا۔ میں یہ تھوڑا سا کیونکہ آدھا سچ جو ہے وہ نہیں بولنا چاہیے، پورا سچ بولنا چاہیے۔ یہ میرے آقا کا معاملہ ہے، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا معاملہ ہے۔ پاکستانیوں کو سچ بتانا، صحیح بتانا، یہ بھی ہمارا فرض بنتا ہے اسکرین سے۔ یہ جو سارا واقعہ تھا، اس میں جن کو آپ نے کالعدم قرار دے دیا، جن کو آپ نے دہشت گرد قرار دے دیا، فرانس کو خوش کرنے کے لیے، یورپ کو خوش کرنے کے لیے، تھوڑا سا ذرا پیچھے چل کر دیکھ لیں کہ وہ سارا معاملہ تھا کیا۔ حکومت نے ایک معاہدہ کیا تھا، حکومت نے ایک وعدہ کیا تھا، اور قرآن کہتا ہے کہ جو عہد شکن ہے وہ اس کے بارے میں بڑے سخت الفاظ ہیں، میں وہ دہرانا نہیں چاہتا۔ جو وعدہ کیا مومنو، وہ وعدہ پورا کرو۔ اور وعدہ کیا تھا کہ 20 اپریل سے پہلے قومی اسمبلی میں یہ بات پیش کی جائے گی، ریٹرن ایگریمنٹ، جس پر دستخط وزیر داخلہ کے، جس پر دستخط وزیر مذہبی امور کے، حکومت پاکستان کے۔ لیکن اور پھر وزیراعظم صاحب نے کیا کہا تھا، میں ذرا آپ کو وہ بات بھی سنا دوں جو وزیراعظم صاحب نے کہا تھا، سنوائیے ذرا۔ ہماری ٹیم ان کے ساتھ ٹی ایل پی کے ساتھ بات کر رہی ہے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا، معاہدہ ہو گیا کہ جو انہوں نے اپنی ڈیٹ دی ہوئی تھی فیبروری کی، یہ چلی گئی اب 20 اپریل کے اوپر، اور 20 اپریل کے بعد معاہدے کے تحت ہم پارلیمنٹ کے اندر یہ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ رکھتے ہیں۔ وزیراعظم صاحب خود اعلان فرما رہے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہے۔ میدان جیل سے ناموس رسالت تحریک لبیک پاکستان کے کارکن کی رہائی۔ لبیک یا رسول اللہ، ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، سب نبی فقتلوہ، سب نبی فقتلوہ۔ جس حال میں امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا خادم رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی گزاری ہے، آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ جس حال میں امیر المجاہدین نے حضور کی ناموس پر پہرا دیا ہے نا، صرف آپ وہ حالات سن لینا، آپ کا جگر پانی ہو جائے گا۔ میں آپ کو سچی بات کہہ رہا ہوں، آپ اور میں اگر اس حال میں ہوں، ہمارے پاس 1 کروڑ تعویل ہوگی کہ جناب او نہیں میرے پاس تو جناب ہمیں تو ایک نزلہ لگ جائے نا تو ہم جناب مسجد تک نہیں آتے۔ میں امیر المجاہدین کے ساتھ رہا ہوں، عمل کا اتنا پابند، اذان ہوئی ہے پھر نماز کے لیے بیگانگی کر دی، نماز میں کوئی معافی نہیں، اور جو نہیں پڑھتا تھا آپ اس کو بڑی سخت وعید کرتے تھے، اور نماز اذان ہو گئی، بیگانگی کا عالم ہو گیا، میں پاس بیٹھا ہوں پتہ ہی نہیں، فرمایا اٹھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو۔ اس حالت میں تو بندہ 100 جدے کرتا ہے کہ جناب میں نے نماز نہ بھی پڑھی، اگر لیٹ بھی پڑھی تو کوئی بات نہیں۔ لیکن امیر المجاہدین عمل کے اتنے پابند، کوئی ذرا سی بات۔ آپ مجھے ایک آپس کی بات بتائیں، میں صبح سے یہ چلا ہوں، یہ وہی دھوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ اس کی حالت دیکھیں، یہ حالت اس کی بڑی عجیب سی ہو گئی ہے، پھولوں کے نشان اور گچل مچل ہو گئی ہے۔ یہی آپ جب چادر امیر المجاہدین کی گود میں دیکھیں گے نا 4 دن بعد بھی تو وہ چمک رہی ہوگی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب سے ہم نے امیر المجاہدین کو دیکھا آپ کے کپڑوں پر ہم نے ایک بل بھی دیکھا ہو۔ میں آپ کو سچی بات کہہ رہا ہوں، جس حالت میں وہ تھے وہ حالت ان کا رب جانتا ہے بہتر، لیکن امیر المجاہدین کو اللہ تعالیٰ نے روحانیت کا بھی وہ عالم دیا تھا
کہ ہم آپ کے ساتھ سفر کرتے، آپ 2 دن کپڑے نہ تبدیل کرتے، 3 دن نہ تبدیل کرتے، آپ کے کپڑے اسی طرح صاف اور ہماری حالت غیر ہوئی ہوتی تھی. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو روحانیت دی تھی. میں نے کہا جناب یہ کیا معاملہ ہے کہ جب آپ درود شریف پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں نا تو ہمیں عجب سی خوشبو آتی ہے جو ہم نے کہیں نہیں سنگی. تو فرماتے تھے تم رسمن پڑھتے ہو، میں دل سے پڑھتا ہوں. ایبٹ آباد میں اسرانی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریک لبیک پاکستان کے کارکن کی رہائی. یونین کونسل یہ رویہ اختیار کرے گی؟ حضرت علامہ مولانا خادم ترکی رحمۃ اللہ علیہ پہلے ہی ارشاد فرما دے. پاکستان میں 295C کا قانون غلط استعمال پوری یورپی یونین بھی اس پر ہے اور ٹرمپ کو بھی اس پر پریشانی ہے. اور جو ٹرمپ کے چمچے یہاں ہیں لبرل جو کھاتے پاکستان کا ہیں، جو حضور کے نام پر بنا ہے اور دن رات ناموس رسالت کے خلاف بیٹھ کر بک بک کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ یہ انتہا پسند لوگ ہیں، ان کو نئی الیکشن میں آنا چاہیے، ان کو روکو. میں کہتے ہیں تواڈے ہن باپ بھی نہیں روک سکتا. توجہ ڈاکٹر محمد اشرف اصغر علی کا 293 کو بدلنے کے بارے میں حکومت کو جواب. اس ڈسٹرکٹ جیل میں ہم اسیر رہ کے ہم نے وقت گزارا. پرویز مشرف نے جب 295C میں تبدیلی کا اعلان کیا تھا تو ہم نے اس کی تبدیلی کو مسترد کیا تھا اور مسترد کر کے اس ظالم کے زمانے میں ہمیں یہاں بند کیا گیا اور رہائی کے بعد ہم نے کہا کہ تم بدلو گے، 295C نہیں بدلے گا. 5 مئی تحریک لبیک پاکستان PP84 کو شام میں ضمنی الیکشن ووٹ نظام مصطفیٰ کے لیے. اس کو ہی جتوائیں گے، عزم کرو اب سب مل کر اس کو ہی جتوائیں گے. دین نبی کی خاطر ہم کرین پہ مہر لگائیں گے.